بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کس وقت کو بابرکت بنا دے اور ہم کس وقت کو ضائع کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس 1-1.5 گھنٹے کو برکتوں سے بھر دے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہی اصل چیز ہے. اگر ہم روزانہ پڑھتے رہیں لیکن عمل ہماری زندگی میں نہ آئے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان اور انسان بنائے. اوکے جی، سو the topic is small deeds big rewards. Now I don't mean small deeds by کہ یہ چھوٹے ایکشنز ہیں، نہیں، no deed is small, no deed is small. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر نیکی بہت بڑی ہے، اور کل معروف صدقہ، ہر اچھا جو کام ہے وہ صدقہ ہے، نیکی ہے. بات یہ کہ اسمال ڈیڈس کا مطلب یہ ہے کہ the deeds which require less effort، جو تھوڑے ایفرٹ کر کے انسان بڑے اجر پا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ویسے تو ہمارے دین میں وہ کافی سارے ہیں، لیکن میں آج آپ سے 3 کے بارے میں بات کروں گا. تاکہ 3 کیوں؟ تاکہ آپ کو یاد رہیں، اور وہ جو 3 ہیں نا ان کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ پھر زندگی ملی تو ہم انشاءاللہ باقیوں پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا اپنی بات کو مختصر پوائنٹ وائز کرتے تھے تاکہ لوگ یاد رکھیں. تو although it's a lengthy long lecture، 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا، لیکن 3 پوائنٹس یا 3 اعمال پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہ جائے. اور I have tried to prioritize them. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the greatest fiqh of the deen is being able to prioritize the deeds. ایک انسان جو فقیہ ہے نا، فقیہ مینز جس کو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، علم جو ہے نا انسان کو فقیہ بناتا ہے کہ کون سی چیز مجھے کس ٹائم کرنی ہے، کون سا عمل، کون سا کام مجھے کس ٹائم کرنا ہے. جو فقیہ ہے نا، اور جو دین کی سب سے بڑی فقہ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو پرائرٹائز کر سکے. کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ہر مومن کو ڈسٹریکٹ کر لے، گمراہ کر دے. وہ تو چاہتا ہے کہ شرک کمٹ کروائے، شرک نہ ہو تو بدعات میں انوالو کرتا ہے، بدعات نہ ہو تو کبائر میں، میجر سنز میں انوالو کرتا ہے، وہ نہ ہو تو چھوٹے گناہوں میں انوالو کرتا ہے. اگر اس میں بھی انوالو نہ کر سکے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ میں انسان کا ٹائم ضائع کروں. اور اگر انسان ٹائم ضائع نہ کر رہا ہو، نیک اعمال کر رہا ہو، تو پھر شیطان آتا ہے اور اس کو آئیڈیاز دیتا ہے کہ تم یہ والا کام کر لو، یہ والا کام کر لو، اور ان اعمال کی طرف راغب کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف. شیطان، ابلیس یا قارین جو ہے، جن کے اجر تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے اعمال سے اس کو پیچھے کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان ایکشنز پہ فوکس کیا کریں جن کے اجر، جن کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. اور ان اسمال ڈیڈز یعنی ان ایفرٹ لیس ایکشنز میں سے، I won't call them effortless. They need an effort. They require an effort, lekin not that much effort. The first one is love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی عظیم چیز ہے. اور جب ہم پڑھیں گے اس کو اور ہمیں جب پتہ چلے گا اس کے درجات کا، تو پھر انسان یہ سوچتے رہے گا کہ کاش میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت ہی کرتا رہوں، اور ان کے ساتھ بس مل بیٹھ کے ان کے ساتھ رہوں، اللہ کی رضا کے لیے ملوں، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوں، اور یہی کام کرتا رہوں اور کوئی کام نہ کروں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے. تمام مخلوقات، آسمان، زمین، جن، پرندے، ہم انسان، ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ زمین پہ، نہ اسپیس میں، نہ ہواؤں کا، نہ رزق کا. اللہ تو سب کو عطا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ حی لا یموت. ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز انسان فرض نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ایک چیز فرض کر دی. اور کیا فرمایا؟ وجبت محبتی للمتحابین فیا. اللہ اکبر. وجبت محبتی للمتزاورین فیا، وجبت محبتی للمتجالسین فیا. میں نے اپنے پہ محبت ان لوگوں کی واجب کر دی جو آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. میں نے اپنے اوپر محبت ان لوگوں کی واجب کر دی جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری رضا کے لیے. میں نے اپنے اوپر محبت ان لوگوں کی واجب کر دی جو آپس میں ملتے بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے. اور ہم بات کریں گے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوتی کیا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس ہستی پہ کوئی انسان جس کو مجبور نہیں کر سکتا،
جو خالق و مالک اور رازق ہے اور ارحم الراحمین ہے، ذو العرش المجید، فعال لما یرید ہے، جو کرنا چاہے کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر فرض کر دیا کہ میرے اوپر ان لوگوں کی محبت واجب ہے جو کہ آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. اور قیامت کے دن جس عمل کا سب سے پہلے بدلہ دیا جائے گا، جس عمل کا سب سے پہلے ریوارڈ دیا جائے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی. جن اعمال میں سب سے پہلے جن کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، لیکن جن نیکیوں میں سے جس نیکی کا سب سے پہلے ریوارڈ دیا جائے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی. اور منادی ہوگی، اعلان ہوگا، این متحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب کروں گا جس دن اور کوئی سایہ نصیب ہوگا، جس دن اور کوئی سایہ کسی کو نصیب ہی نہیں ہوگا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، لوگ چیخو چلا رہے ہوں گے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپس میں لڑ اور جھگڑے ہوں گے، ایک 50,000 سال کا دن. جسٹ امیجن. اللہ تعالیٰ کا قرآن بہت باتیں کرتا ہے اس دن کے بارے میں. یوم القیامہ کا دن ہوگا یہ. تو اس دن جب لوگوں میں انزائٹی، ٹارچر، ایک عجیب کیفیت ہوگی، کچھ کو کیا عذاب دیا جا رہا ہوگا، کچھ کو کیا عذاب دیا جا رہا ہوگا، اور فرشتے لوگوں کو ہانک رہے ہوں گے اور میدان حشر میں اکٹھا کر رہے ہوں گے، تو یہ لوگ آرام اور سکون سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ان لوگوں کو دیکھ کے رشک کر رہے ہوں گے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ان لوگوں کو دیکھ کے رشک کریں گے کہ یا سلام، کیا لوگ ہیں یہ، کون لوگ ہیں یہ. کہا جائے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت کو چکھ لے، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. دیکھیں ایمان کی نا ایک بڑی لذت اور حلاوت ہے، ایک سویٹنس ہے جو کہ انسان کو نصیب ہوتی ہے کبھی کبھی جب انسان نیک اعمال کرتا ہے. جس شخص میں 3 چیزیں ہوئیں وہ ایمان کی حلاوت کو اور اس کی سویٹنس کو چکھ لے گا، اس کے دل میں وہ اتر جائیں گی. پہلی کیا؟ لو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. جو بندہ اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے، یا بہن اپنی مسلمان بہن سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتی ہے. دوسری کوالٹی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ کفر یا جہالت کی طرف پلٹنا انسان کو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ پریفر کرے گا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، لیکن میں کفر کے طرف واپس نہیں پلٹ سکتا. یہ 3 کوالٹیز. اور سب سے پہلے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی سے محبت کرنا. اور یہ محبت نا دل کیفیت کا نام ہے. ایک جو حدیث میں کیا آتا ہے، فیمس حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 کیٹیگری کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے کون ہوں گے؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے، محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے الگ ہوتے تھے. آپ لوگوں کی کنڈیشنز دیکھیں. میرا ایک لیکچر ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، 50,000 years اس کا نام ہے. جسٹ گو اینڈ لسن ٹو دا لیکچر کہ اس دن ہو کیا رہا ہوگا. اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سایہ اور کمفرٹیبل ایک ایٹماسفیئر پرووائڈ کریں گے، VIP لاؤنج دیں گے کہ تم ریلیکس کرو. کیوں؟ کیونکہ تم آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. اللہ کا نام، ایک ناموں میں سے کیا ہے؟ نام ہے الودود. تو الودود جو ہے نا، اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ایسے ہوں کہ جو دل میں محبت رکھیں، جو آپس میں محبت کیا کریں، جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت سے پیش آیا کریں. ایک صحیح حدیث، صحیح مسلم کی آتھینٹک حدیث ہے جس میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص نکلا اور اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا ایک اور قصبے میں، ایک اور شہر میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی فارم میں بھیج دیا کہ جاؤ اسے پوچھو. تو وہ شخص، فرشتہ ایک انسان کی فارم میں آیا اور کہا کہ have you done any favor to him؟ یا تم کچھ تمہارے پاس کوئی ڈیزائر ہے جو کہ تم اسے مال لینے چاہ رہے ہو، یا تم نے کوئی فیور کیا ہے جس کا تم ریٹرن اسے چاہتے ہو. This was the crux of his question. Have you done any favor to him؟
تو یہ شخص کیا کہتا ہے جو جا رہا تھا کہ نو آئی ہیو نو ڈیزائر ایکسپٹ ٹو وزٹ ہم بیکاز آئی لو ہم فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. میرا کوئی خواہش نہیں ہے, میں تو صرف چاہتا ہوں کہ میں اس سے ملاقات کروں, اس کو دیکھوں, کیونکہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. تو اس فرشتے نے کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves you as you love your brother for the sake of Allah سبحانہ تعالیٰ. اللہ اکبر. امیجن اللہ کا پیار, اللہ کی محبت نصیب ہو جائے انسان کو صرف ایک دل کے عمل سے, کسی انسان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے سے. کتنا بڑا عمل ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی انسان سے محبت کرتا ہوں نا, جبریل کو آواز دیتے ہیں, وَنَادَ جبریل حاضر ہوں, اور جب جبریل آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی ان سے محبت کرو. تو جبریل کہتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. تو پھر جبریل آسمان دنیا میں جاتے ہیں, منادی کرتے ہیں, اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام loves this person. I Jibreel, the Imam of Malaika, love this person and you all love this person. اور فرشتے جو کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں کیا کرتے ہیں, وہ اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب وہ اس دنیا میں اترتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کی زبانوں پہ اس کی تعریف کلمات بولتے ہیں. اینڈ ادروائز جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں کہ جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں, یہ میرا باغی ہے, یہ نافرمان ہے, یہ میری آیات کو, میرے نبی کی حدیث کو ویلیو نہیں کرتا, میں اسے نفرت کرتا ہوں. تو جبریل السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. اور پھر تمام نورانی مخلوق, ملائکہ جن کے دل صاف اور پاک ہیں, جنہوں نے آج تک گناہ نہیں کیا, وہ اس بندے سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور پھر تمام اس دنیا کے لوگ بھی اس بندے سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. نیک لوگوں سے گناہگار نفرت لازمی کریں گے, بات یاد رکھیں, اور گناہگاروں سے گناہگار ہی محبت کریں گے, بات لازمی آتا ہے. یہ مت کہیں کہ جو دیکھیں جے زی اور انریکے اور بیونسے اور لیڈی گاگا سے تو بڑے لوگ ان کے بڑے فینز ہیں. شیاطین کے فینز شیاطین ہی ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک انسان میں سے بنا دے. So always be a person others can rely on.